السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل ناول گھر 291۔ ناول نیم تیرا انتظار حاصل ٹھہرا، رائٹر نیم غانیہ حسن، ایپیسوڈ نمبر 8۔ بڑا کمینہ ہے تو، عدنان بولا۔ اور نہیں تو کیا، نکاح کی ڈیٹ فکس ہو گئی اور ہمیں اب پتہ چل رہا ہے، سنبل بولی۔ وہ چاروں آج پھر ہمیشہ کی طرح ریسٹورنٹ میں لوگوں کا مرکز بنے ہوئے تھے۔ وہ سب تھے ہی اتنے پیارے کہ لوگ انہیں بار بار دیکھتے۔ او ہیلو میڈم، آپ تو کچھ کہیں ہی مت، خود تو منگنی کروائی تھی اور پھر آ کر بتایا تھا۔ اشر کہاں معاف کرنے والا تھا، فوراً اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ کمینے ٹریٹ ہی دے دے، ڈیٹ فکس کی۔ فہد نے اپنے مطلب کی بات کی۔ بیٹا میں نکاح میں آ جائی، وہاں کھانا ملے گا، اشر بولا۔ ہاں، لڑکا تو ابھی سے ہاتھوں سے نکل گیا۔ فہد کا منہ کھل گیا۔ چل یار، ہو لینے دے شوخا اسے بھی، مشکل سے تو اس کے سسرالی مانے ہیں، مریم بولی۔ چلو جی، اب تو اشر کی نیا پار لگنے جا رہی ہے۔ عدنان اور فہد تم دونوں بتاؤ کب کھلا رہے ہو اپنے ولیمے کی بریانی، سنبل بولی۔ عدنان کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ اب انہیں کیا بتاتا کہ وہ کسے دل دیے بیٹھا۔ محبت پاتا تو دوستی جاتی اور اگر دوستی رکھتا تو محبت جاتی۔ اس کی زندگی عجیب دوراہے پر کھڑی تھی، نہ وہ اشر کو کھونا چاہتا تھا اور نہ ہی ہادیہ کو۔ ہائے یار، تم نے تو میری دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا۔ فہد اوور ایکٹنگ پر ہی اتر آیا۔ لو، ہو گیا یہ شروع، مریم بولی۔ یار تم لوگوں کو یہ مذاق لگتا ہوگا، مگر پتہ نہیں کب تک میرے دل کا یہ پلاٹ خالی رہے گا۔ کوئی حسینہ ناجائز قبضہ ہی کر لے، فہد دل جلے انداز میں بولا۔ محاذ عشق سے کب کون بچ نکلا ہے، تو بچ گیا ہے تو خیرات کیوں نہیں کرتا۔ عدنان نے فہد کی بات کا جواب شعر میں دیا۔ او ہو، سب نے ہوٹنگ کی، اس کا مطلب آگ ادھر بھی لگی ہے، مریم نے اس کے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ کب ہوا؟ فہد آنکھیں پھاڑے عدنان کو دیکھنے لگا۔ ایسا کچھ نہیں ہے یار، اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ اس نے کب سوچا تھا کہ اس طرح اس کی چوری پکڑی جائے گی۔ وہ ان سے ٹھیک سے جھوٹ بھی نہیں بول پایا، کبھی بولا جو نہیں تھا۔ یار تو اب ہم سے چھپائے گا؟ اب کی بار اشر سنجیدگی سے بولا۔ صحیح وقت آنے پر بتا دوں گا۔ وہ اب مزید جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ یعنی اب تمہیں ہمیں بتانے کے لیے بھی وقت کی ضرورت ہے، فہد بولا۔ چلو یار میں چلتا ہوں، ہادیہ کو بھی پک کرنا ہے، اشر اٹھتے ہوئے بولا۔ ہادیہ کے نام پر عدنان کے چہرے پر نرمی در آئی۔ وہ گاڑی میں آ کر بیٹھا مگر گاڑی سٹارٹ نہ کی، بلکہ کچھ سوچتے ہوئے فون نکالا اور کچھ ٹائپ کرنے لگا۔ ٹائپنگ کے دوران اس کے چہرے پر مسکراہٹ رقصاں تھی۔ مکمل لکھنے کے بعد دشمن جاں کو بھیج دیا۔ جب وہ ہسپتال سے آئی تھی پہلے سے بھی زیادہ ٹوٹی ہوئی تھی۔ ایک طرف دشمن جاں کی بے وفائی تو دوسری طرف کردار پر اٹھتی انگلیاں۔ اب تو اس کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو چکا تھا۔ بار بار اس کی آنکھیں بھیگ جاتی۔ ابھی بھی وہ کرسی پر بیٹھی باہر کچھ تلاش کر رہی تھی جب فون کی میسج ٹیون بجی۔ اس نے دیکھا تو کسی غیر شناسا نمبر سے میسج آیا تھا۔ اس نے پڑھنا شروع کیا۔ کبھی مصروف لمحوں میں اچانک دل جو دھڑکے تو، کبھی بے چین سی ہو کر اگر ہر سانس تڑپے تو، کوئی آتش سی تن من میں اچانک جل کے بھڑکے تو، سمجھ لینا محبت کا اشارہ ہے، تمہیں ہم نے پکارا ہے۔ آخری لائن پڑھتے ہوئے واقعی ہی اس کا دل بہت زور سے دھڑکا تھا۔ وہ اس طرح سے اپنا دل دھڑکنے پر ڈر گئی۔ وہ دل کے دھڑکنے سے نہیں ڈری تھی، بلکہ اس طرح سے تو اس کا دل اشر کے لیے دھڑکتا تھا۔ اس نے اسکرول کر کے دیکھا تو پہلے بھی ایک غزل اسی نمبر سے آئی تھی، مگر تب وہ سمجھی کہ یہ ریحان کا کام ہے۔ مگر اب وہ سوچنے لگی کہ آخر کون ہے یہ؟ ٹھا کی آواز سے کمرہ
کمرے کا دروازہ کھلا اور ہنا آندھی طوفان کی طرح اس کی طرف بڑھی۔ ماہی، وہ زور سے اس کے گلے لگ گئی۔ ماہین کو کچھ سمجھ ہی نہ آیا۔ یار کبھی تو کمرے سے نکل جایا کرو، رات کو تم افطاری پر بھی نہیں تھی، میں بعد میں آئی تو تم سو چکی تھی، صبح آئی صبح تو بھی صبح آئی تو بھی سوئی تھی تم۔ ہنا عام سے لہجے میں گلوں شکووں پر اتری ہوئی تھی۔ ماہین نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میرے پاس تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے، ہنا ایکسائٹڈ ہو کر بولی۔ کیا؟ ماہین نے دلچسپی لیے بغیر پوچھا۔ تمہیں پتہ ہے رات کون آیا تھا؟ ہنا نے پرجوش انداز میں پوچھا۔ ماہین کو یاد آیا کہ رات کو واقعی کوئی آیا تھا، مگر وہ جان نہ سکی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تمہارے سسرال والے آئے تھے، اس نے بہت پرجوش ہوتے ہوئے کہا، مگر ماہین کے سر پر بم گرا۔ وہ تو جیسے سکتے میں آ گئی۔ اور تمہیں پتہ ہے عید کے تیسرے دن تمہارا نکاح ہے۔ وہ بھی ایک لمحے سے سنبھلی نہیں تھی کہ ہنا نے دوسرا حملہ کیا۔ اسے ایک دفعہ پھر سے گلے لگانے کے بعد ہنا اٹھ کر چلی گئی کہ کہیں یہ کچھ پوچھ ہی نہ لے۔ یا اللہ! ماہین کی سانسیں اکھڑنے لگیں۔ میرا نکاح؟ اس نے منہ پر ہاتھ رکھا، آنکھوں سے آنسو ابل رہے تھے۔ میسج کی طرف سے اس کا دھیان بھٹک چکا تھا۔ کس سے؟ اس کے ذہن میں سوال ابھرا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کس سے؟ وہ جو کچھ بھی ہو، وہ جو بھی ہوگا، کم از کم اشر ابراہیم تو نہیں ہوگا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے تلخی سے ہنسی تھی۔ خود پر، محبت پر، عشق پر۔ تم مجھے کھو چکے ہو اشر، کبھی نہ پانے کے لیے، مگر دیکھنا، تمہیں کبھی میرے بن سکون نصیب نہیں ہوگا۔ اس کے دل نے دہائی دی۔ ایک نئی اذیت میں وہ جلنے لگی تھی۔ پھر ڈھونڈو گے جب کھو دو گے، اور پھر آخر رو دو گے۔ تم کبھی نہ جس کو بھر پاؤ گے، میں ایسا خسارہ ہو جاؤں گا۔ صبیحہ بیگم ابھی عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤ عمار، وہ دستک پہچان کر بولی۔ عمار سر کھجاتا اندر داخل ہوا اور پھر خاموش ہو کر کھڑا ہو گیا۔ وہ جو اس انتظار میں تھیں کہ کب یہ فرمائش کرے، مگر اسے چپ دیکھ کر بولی، آج کیا فرمائش کرنے آئے ہو؟ وہ مسکراتے ہوئے بیڈ پر بیٹھی۔ نہیں ماما، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ وہ جلدی سے ماں کے پاس بیٹھتا ہوا بولا۔ بیٹا جی مجھے مت بتاؤ، ماں ہوں جانتی ہوں۔ بولو۔ وہ بھی آخر ماں تھی۔ ماما وہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں سے بات شروع کرے۔ ہمت کر کے تو آ تو گیا تھا وہ، مگر میں اب بڑا ہو گیا ہوں، جلدی اسٹڈی بھی کمپلیٹ ہو جائے گی، پھر بھائی کے ساتھ آفس جایا کروں گا، تو میں سوچ رہا تھا کہ اب پھر سے وہ فل اسٹاپ۔ آگے سمجھ نہیں آیا کہ کیسے بولے۔ تو تم کیا سوچ رہے تھے؟ انہوں نے مسکراہٹ دباتے پوچھا۔ وہ یہ کہ میں 20 کا ہو گیا ہوں اور قانونی طور پر بھی نکاح جائز ہے، وہ نان اسٹاپ بولا۔ صبیحہ بیگم کو اس کی بات پر ہنسی آ گئی۔ اوہ ہو، تو یہ بات ہے۔ میں بھی کہوں آج ماں کے کمرے میں کیسے آ گیا؟ وہ مصنوعی ناراضگی سے بولی۔ نہیں نہیں ماما جان، آپ تو میری جان ہیں، میرا فرسٹ لو۔ اس نے خوب مکھن لگایا۔ چلو تم کہتے ہو تو مان لیتی ہوں، مگر یہ بتاؤ پھر سیکنڈ لو کون ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ عمار کو ماں کے اس طرح پوچھنے پر شرم آئی۔ ماما مجھے شادی وادی نہیں کرنی ابھی، وہ بس چھوٹا سا نکاح ہو جاتا تو۔ وہ جلدی صفائی دینے لگا۔ اچھا بابا، پہلے یہ تو بتاؤ کون وہ؟ انہوں نے بے صبری سے پوچھا، حالانکہ وہ جانتی تھی۔ وہ عمار کو لگا تھا کہ بہت آرام سے وہ ماں کو منا لے گا، مگر اس سے
اس سے بولا نہ اس سے تو بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ وہ وہ روشین، وہ سر کھجا کر آنکھیں بند کر کے بولا۔ ان کا دل چاہا اس کا ماتھا چوم لیں مگر مصنوعی غصے سے انہیں دیکھ لیں۔ جب وہ کچھ نہ بولیں تو عمار نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ ان کے نقوش تنے ہوئے تھے۔ عمار کو لگا کہ انہیں شاید برا لگ گیا ہے۔ نہیں نہیں ماما، میں تو اس لیے کہہ رہا تھا کہ ماہی آپی کے ساتھ اگر روشین کا بھی نکاح ہو جاتا تو چچا اور چچی جان خوش ہو جاتے۔ دیکھا نہیں آپ نے کیسے مرجھا گئے ہیں؟ اس نے جلدی جلدی صفائی دی۔ اس کی بات پر صبیحہ بیگم مسکراہٹ دبا کر حماد کے پیچھے دیکھا۔ جب حماد کو سمجھ نہ آیا کہ وہ پیچھے کیا دیکھ رہی ہیں تو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ پیچھے دیکھتے ہی اس کی تو روح ہی فنا ہو گئی۔ وہ ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا۔ اپنے پیچھے سردار آغا کو دیکھ کر وہ یقیناً ڈر چکا تھا۔ کیوں برخوردار، بہت بڑے ہو گئے ہو؟ وہ تنے نقوش کے ساتھ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے۔ عمار نے بمشکل تھوک نگلا۔ اب تم اپنی زندگی کے اتنے بڑے فیصلے خود لو گے۔ وہ پھر سے بولے۔ عمار کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ جاؤ اپنے کمرے میں، وہ غصے سے بولے۔ عمار فوراً باہر کی طرف بھاگا۔ اس کے باہر جاتے ہی سردار آغا اور صبیحہ بیگم ہنس دیے۔ آج کل کے بچے بھی نا، وہ ہنستے ہوئے بولے۔ سچ پوچھیں تو مجھے تو یقین ہی نہیں ہوتا کہ یہ سب بچے اتنے بڑے ہو گئے۔ ابھی کل تک ہی تو یہ سارے کہتے ہوئے لان کے سارے پودے اکھاڑ دیتے تھے۔ کھیلتے ہوئے لان کے سارے پودے اکھاڑ دیتے تھے اور پوچھنے پر کوئی مانتا ہی نہیں تھا۔ وہ ہنستے ہوئے بولیں۔ سردار آغا بھی ہنس دیے۔ تو پھر کیا خیال ہے؟ انہوں نے سردار آغا سے پوچھا۔ خیالات تو بہت نیک ہیں۔ وہ بستر پر دراز ہوتے ہوئے مسکرا کر بولے۔ وہ کمرے سے نکل کر سیدھا ٹیرس پر آ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اگر بابا جان نہ مانے تو؟ اس نے سوچا۔ ایسے کیسے نہ مانے؟ میں نے کوئی ناجائز خواہش تھوڑی کی ہے۔ فوراً اپنی ہی سوچ کی نفی کی۔ شاید خود کو تسلی دینا چاہی۔ لیکن اگر پھر بھی نہ مانے تو؟ پھر سے وہی سوال آیا۔ عجیب سے وسوسے اس کے دل میں اٹھ رہے تھے۔ خیر ہے؟ تم اور چپ چاپ یہاں کھڑے ہو؟ روشین نے اسے وہاں کھڑے دیکھا تو پاس آ کر پوچھا۔ وہ کوئی بھی جواب دیے بغیر حسد بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ روشین کو اس کے خاموش رہنے اور اس طرح دیکھنے پر حیرت ہوئی۔ کہاں گم ہو گئے؟ روشین نے اس کے چہرے کے آگے ہاتھ ہلایا۔ عمار نے چہرہ جھکا لیا۔ روشین کو اس کا رویہ عجیب لگا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ عمار نے خاموشی سے سر ہلا دیا اور پھر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اسے کیا ہو گیا؟ وہ واقعی میں پریشان ہو گئی تھی۔ وہ صبح 10 بجے کے قریب اٹھی تو سر میں شدید درد اٹھ رہا تھا۔ دراز کھول کر ٹیبلٹ نکالی اور ایک گھونٹ پانی کے ساتھ نگل لی۔ جب سے ہسپتال سے آئی تھی کوئی بھی اسے روزے رکھنے نہیں دے رہا تھا۔ ذہن میں پہلا خیال ہنا کے کل والی بات کا آیا۔ اس کی پلکیں پھر سے بھیگ گئیں۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ حساس ہو گئی تھی۔ آنکھیں موندے کراؤن سے ٹیک لگائے بیٹھی رہی۔ فریحہ بیگم کمرے میں آئیں اور پہلی نظر ماہین کے زرد چہرے پر پڑی۔ وہ دور سے دیکھنے پر ہی صدیوں کی بیمار لگتی تھی۔ ان کے دل کو کچھ ہوا۔ پاس آ کر ماہین کے چہرے پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ ماہین نے آنکھیں کھول کر ماں کو دیکھا، پھر پھیکا سا مسکرا دی۔ وہ انہیں بیٹھنے کی جگہ دی۔ کیسی ہے میری جان؟ انہوں نے پیار سے پوچھا۔ ماہین نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ بیٹا میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ اس نکاح سے راضی ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ ماہین کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ بیٹا لڑکا بہت اچھا ہے، پڑھا لکھا ہے، ویل سیٹلڈ ہے اور اس سب سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہے، انہوں نے پیار سے کہا۔
ماہین کے آخر فقرے پر اٹک گئی۔ آپ چاہو تو اس سے مل لو، اگر آپ کو اعتراض ہوگا تو ہم منع کر دیں گے۔ انہوں نے رسان سے کہا، آپ خوش ہیں؟ ماہین نے الٹا ان سے سوال کیا۔ انہوں نے مسکرا کر چہرہ ہاں میں ہلا دیا۔ میں بھی خوش ہوں، وہ بولی، اور مجھے ملنے کی ضرورت نہیں۔ جسے آپ لوگوں نے میرے لیے پسند کیا ہے وہ یقیناً لاکھوں میں ایک ہوگا۔ اس نے مسکرا کر کہنے کی کوشش کی، جیتی رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں جہاں بھر کی خوشیاں دے۔ انہوں نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا، خوشیاں تو روٹھ چکی ہیں مجھ سے، اب تو کوئی بھولی بھٹکی خوشی آ بھی جائے تو مجھے راس ہی نہیں آتی۔ اس نے تلخی سے سوچا، جس آنکھ میں عشق کے دیپ جل جائیں نا، پھر وہاں ہر شے راکھ کیے بنا نہیں بجھتے۔ وہ پھر جذبات بھی مر جاتے ہیں اور احساس بھی۔ اگر کچھ زندہ رہتا ہے نا تو وہ ہے تکلیف، اذیت، درد اور کرب۔ ذرا دیکھنا، دروازے پر کوئی کچھ دینے آیا ہے۔ زخم ہو تو رکھ لینا، عشق ہو تو رفع دفع کرنا۔ Thanks for watching. Take care. Allah Hafiz.